من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم دی حمد و ثنا تنہائی یکتائی کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات خاص واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین رحمت للعالمین آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطیب مقرر دل پذیر فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا قاری تنویر الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے فاضل بھائی واحد خوش الحال محترم مولانا احسان الہی صدیقی صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈا اج دا اس مقام تے جمع ہونا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے بڑے خوش نصیب ہو کہ نوی نوی مسجد ہے اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے خطیب بھی سونا تو انہوں دیتے ہیں تے امام بھی چون کے دیتے ہیں اللہ رب العالمین اس کارنوں رہندی دنیا تک آباد فرمائے ایمان ایک حقیقت ایمان ایک تازگی ایمان مسلمان دی انفرادی اور اجتماعی زندگی اندر انقلاب بپا کرنے والی ایک چیز ہے جو شخص دلوں اس کی تصدیق کردا ہے زبان دے نال اقرار کردا ہے اعمال دے نال پھر اس دا اظہار کردا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے مومن بندے دی زندگی دے اندر حیرت انگیز لذت پیدا فرما دیں میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو جب تک زندہ رکھے ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرما کے زندہ رکھے اور جدو دنیا تو جائیے تو ساڑھے سینے ایمان دی دولت اور نعمت دے نال لبریز ہون زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جملے جاری ہوں
ایمان بندے نو نہ ڈر، بے باک اور جرت مند بناتا ہے۔ فرعون بے ایمان نے جدوں بڑے بڑے چوٹی دے ساحر جادوگر کٹھے کیتے نا موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے میدان سج گیا تے جادوگر فرعون نو کہن لگے، اے فرعون مقابلہ تے اسی لگیاں کرن موسیٰ پیغمبر دا، اے دس کے جدوں اسی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے غالب آ گئے، کوئی ساڑھے واسطے انعام اکرام کوئی پروٹوکول یہ بھی ملے گا کہ نہیں؟ فرعون کہنے لگا قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں کیوں نہیں، تانوں مقرب بنا لواں گا، اپنے قریبی بنا لواں گا، انعامات اکرامات اعزازات دے نال نوازاں گا۔ خیر مقابلہ شروع ہویا، انہاں جو کرنا سی کیتا، رسیاں سٹیاں، کوئی ڈنڈے سٹے، تو جادو سی سپ بن گئے۔ ہن واری آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جدو موسیٰ پیغمبر نے اپنا سوٹا سٹیا نا تو انہاں دے سپ رسیاں ڈنڈیاں دے جو بنے پھر دے سن، دوڑے پھر دے سن، پیارے موسیٰ دے عصا دے اندر سارے آگے تو یأفکون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے سوٹے نے انہاں سارے سپنوں اپنے اندر لے لیا، کہانی موک گئی۔ جادوگراں نو گل سمجھ آ گئی کہ اے عام ہستی نہیں، اے واقعی اللہ دا پیغمبر ہے۔ مجمع لگا ہے، اے ساتھی ذرا قریب ہو جاؤ، بھی پیچھے ساتھی کھڑے نے وہ بیٹھ جان ذرا، اللہ تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے۔ جدوں جادوگراں نے دیکھیا کہ ساڈے پلے کھاتے تے کوئی شے رہی نہیں، اوتھے کھڑے ہو کہ انہوں نے ایک نعرہ ماریا، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے اسی رب العالمین تے ایمان لے کے آئے جو موسیٰ اور ہارون دا رب، اللہ اکبر، ایمان لے آئے، ایمان سینے اندر آ گیا، اللہ اکبر۔ تے فرعون بے ایمان نو بڑا غصہ چڑھیا، کہنے لگا لے کے میں آیا، چن کے میں لے آندے، لب کے میں لے آندے، مقابلہ میں کیتا، لوگ اسی کٹھے کیتے، میدان اسی سجایا، انعام میرے کو مانگ دے سن، حامی میں پری، اے نہ کی کیتا ہے، اے تے موسیٰ دے رب تے ایمان لے آئے نے۔ فرعون نو غصہ چڑھیا، ظالم تے پہلے ہی سی، دھمکیاں دی عادت پئی سی، کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، او جادو کرو، اے تسی کی کیتا ہے، میں تہاڈی مخالف سمت تو ایک لت ایک باں وڑ دیاں گا، اللہ اکبر، اور تانوں سارے نوں سولی چڑھا دیاں گا، تانوں پتہ چلے کہ کسے حکمران دی نافرمانی کس طرح کری دی۔ ایمان ہوئے نا سینے چ تے بندہ جان دی بازی بھی لگا دیندا ہے، جان دی پرواہ بھی نہیں کردا، نڈر ہو گئے، کہنے لگے فقد ما انت قاض، فرعون نے دھمکی لائی نا کہ لتا باواں وڑ دیاں گا، سولی دے دیاں گا، تو جادوگر جنہاں ایمان لے آندا سی کہنے لگے فقد ما انت قاض، پنجابی جی ترجمہ جا جو ہوندا ہے کر، انا آمنا بربنا، اسی ایمان لے آئے اپنے رب تے، تو کی پتہ چلیا کہ ایمان جدو سینے اندر ہوئے تو بندے نو نہ ڈر، بے باک اور بزدلی تو پاک کر دیندہ، اللہ اکبر۔ اسی واسطے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نو ایمان دی مٹھاس لذت نصیب ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ ساری دنیا تو بڑا خزانہ میرے کول ہے۔ امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نو ایمان دی مٹھاس مل جائے پھر فوراً اس نو فسق فجور شرک کفر
توحید اسلام حق باطل دی تفریق ہو جاندی ہے، فوراً علم ہو جاندہ ہے۔ امام وہیب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا امام صاحب جو بندہ نافرمانی کرے اس نو بھی یہ ایمان دی لذت مٹھاس نصیب ہوندی ہے؟ فرمان لگے نافرمانی کرنا تو درکنار، جو نافرمانی دا ارادہ کرے اس نو بھی اللہ ایمان دی مٹھاس تے لذت نصیب نہیں کر دے۔ تو دنیا تے دیکھو کتنے ذائقے نے، کتنیاں لذتاں نے، کتنیاں مٹھاساں نے، ساریاں لذتاں مٹھاساں ذائقے ایک پاسے، ایمان دی مٹھاس ایک پاسے، ساری کائنات دے ذائقے لذتاں مزے سرور سکون مٹھاساں مل کے ایمان دی لذت دی مٹھاس دا مقابلہ کر سکدیاں؟ اچھا صحابہ کرام نو دیکھ لو، بہت زیادہ صحابہ کرام ایسے سن جڑے غریب سن، ماڑے سن، لیکن ہر وقت انہاں دی تمنا خواہش آرزو تڑپ یہ ہوندی سی کہ کتے دین اسلام تے میں قربان ہو جاواں۔ کیوں؟ انہاں دے سینیاں دے اندر ایمان سی، انہاں نو ایمان دی مٹھاس اور لذت اللہ ذوالجلال نے نصیب فرمائی سی۔ تو آئیے میں مختصر وقت اندر انشاءاللہ چند گزارشات اس حوالے نال عرض کراں کہ ایمان دی مٹھاس ملدی کدوں، بندہ کیڑا کیڑا کام کرے، کیڑے کیڑے عمل کرے کہ ایمان دی لذت مٹھاس نصیب ہو جائے، پھر دنیا دی زندگی بھی سعادت والی ہوندی ہے، ایسے بندے دی موت بھی سعادت والی ہوندی ہے جنہوں ایمان دی لذت اور مٹھاس نصیب ہو جائے۔ آئیے توجہ فرمائیے، سب تو پہلا عمل تقدیر دے بارے مکمل اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا، خلل نہ آئے تقدیر دے عقیدے۔ تقدیر کیا ہے؟ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا، جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تے اگے جو کچھ ہونا ہے، اس سارا کچھ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان بنان تو 50,000 سال پہلے لکھ کے اپنے کول محفوظ کر لیا سی۔ یہ ہے تقدیر، اس سے اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی خسف و مسخ، ایک وقت آئے گا میری امت دے اندر کہ لوگانو زمین دے اندر دنسا دیتا جائے گا، شکلاں بگاڑ دیتیاں جان گیاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا لوگ تقدیر دے منکر ہون گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اج اشد ضرورت ہے اس مسئلے نو عام کرن دی، اجاگر کرن دی۔ بہت سارے مذہبی طبقے، مذہبی گھرانے، مذہبی لوگ تقدیر دے منکر نظر آ رہے نے۔ تھوڑا جہا نقصان ہو جائے تو اللہ رب العالمین دے گلے شکوے، جے نفع مل جائے تو پھر خالق کائنات تو دوری، پھر میرا کمال ہے جی، میں انج کیتا ہے جی، میں اس طرح کرتا رہا جی، میری محنت ہے جی۔ جے نقصان ہو جائے پھر واہ ویلا انج نہیں سی ہونا چاہیے، انج کیوں ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اللہ نو اسی نظر آئے سی، اس طرح جو جملے کیوں؟ تقدیر تے ایمان ٹھیک نہیں۔ تو ایمان دی لذت مٹھاس چاہتے ہو، تقدیر دے بارے اپنا عقیدہ ایمان مضبوط رکھو کہ نفع دا مالک بھی اللہ ہے، مل کے بولو نقصان دا مالک بھی۔ جو مینوں اللہ ذوالجلال نے عطا فرما دیتا ہے ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ جو نہیں ملیا اس دے اندر ضرور کوئی خیر ہوئے گی، میں اللہ دی تقسیم تے پھر بھی راضی ہوں۔ تو پہلا کم۔ دوسرا کم کیے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ لوگاں دے نال اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرے، کوئی مطلب، کوئی مفاد، کوئی لالچ، کوئی غرض نہ ہوئے، صرف اللہ واسطے لوگاں دے نال پیار کرے، کام آئے، نال جائے، ایسے بندے نو اللہ ذوالجلال ایمان دی مٹھاس لذت نصیب فرما دیندے نے۔ آئیے قرآن پاک دے چند مقامات سناواں تاکہ تہاڈا مزید ایمان مزین ہو جائے۔ گل ایمان دی، اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جس بندے دا تقدیر تے ایمان مضبوط ہویا، عقیدہ پختہ ہویا، ایسے بندے نو خالق کائنات ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دے نے۔ تے دوسرا کم کی کرنا ہے، لوگاں دے نال محبت کرنی ہے تے اللہ واسطے، کم کروانا ہے تے اللہ واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ اے میرے کلمے دا پائیے، چلو میں ادھے نال جاواں تاکہ ادھا کام ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرا جماعتی ساتھی ہے، چلو میں ادھے نال ہو آواں تاکہ ادھی گل بن جائے۔ صرف اللہ واسطے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمینہ دلال علیہ السلام ارشاد فرما دینے کل قیامت دا دن ہونا ہے، خالق کائنات دی عدالت لگی ہونی ہے۔ اللہ ذو جلال خود ارشاد فرمان گے این المتحابون بجلال کتھے نے میرے بندے جڑے میں رحمان دی خاطر ایک دوجے نال پیار کریا کر دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الیوم اذلہم فی ذلی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات فرما دے نے اج میں انہاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیا۔ اج دے دن میرے عرش دے سایہ دے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا میرے محترم پیارے بھائیوں، ایمان دی مٹھاس چاہتے ہو تے ایک دوجے نال پیار صرف اللہ واسطے کرنا ہے۔ ایمان دی لذت چاہتے ہو ایک دوجے دے کام صرف اللہ واسطے آنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سناواں، میری تیری سرکار جناب محمد تڑپ کے پیار نال آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے آپ فرما دینے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا محبت کرتا ہے اللہ واسطے، کسی نال بغض رکھتا ہے اللہ واسطے، کسی نے کوئی چیز دے دیندہ ہے تے اللہ واسطے، کسی کو کوئی چیز روک لیندہ ہے تے اللہ واسطے، میری تیری سرکار علیہ السلام فرما دینے فقد استکمل الایمان، ایسے بندے دا ایمان بالکل مکمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو گل یاد رکھیا جے مول ایمان دا پینا ہے، مول عقیدے تے پینا ہے۔ جے سینے اندر ایمان نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کعبہ دے رب دی قسم کوٹی مول نہیں جے پینا۔ اللہ اکبر۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر تشریف فرمانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح لوگاں دا مجمع لگا ہویا ہے، اے لوگ طرح طرح دے سوال کر رہے ہیں، پیارے معاذ بن جبل جوابات دے رہے ہیں، تے جڑے جواب سیدنا معاذ دے دینے لوگ 100% مطمئن ہوندے پہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اسے دوران میں بھی دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر داخل ہویا، میں ویکھیا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، لوگوں نو سوال کر دینے اور جواب دئی جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ادریس خولانی فرما دینے میرے ذہن اندر خیال آیا اس نوجوان نو ضرور ملنا چاہیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑا پائیدہ عالم ہے۔ دسیا گیا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار صحابی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ادریس خولانی فرما دینے میں اپنے دل اندر خیال لے کے آیا چلو یار آج تے مل کوئی نہیں ہونا، تھوڑی جی مشکل ہے، لوگاں دا جمع غفیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرما دینے میں دل اندر سوچیا کہ چل کل نو نا اسے مسجد دے اندر آواں گا تے نماز تو کافی ٹائم پہلے میں مسجد دے اندر آ جاواں گا۔ سیدنا معاذ بھی تشریف
تشریف لے آن گے میری ملاقات ذرا آسانی دے نال ہو جائے گی گپ شپ لگ جائے گی اللہ اکبر کبیرہ پیارے ابو ادریس خولانی فرماندے نے اگلے دن میں نماز تو کافی دیر پہلے آیا ویکھیا میرے تو پہلے ایک خوبصورت نوجوان نماز پہ پڑھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں اس نوجوان نے سلام پھیریا تے میں ویکھیا اے تے کل والے صحابی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ پیارے ابو ادریس فرماندے نے میں دوڑ کے اگے ودیا میں جا کے کیا السلام علیکم یا معاذ واللہ انی لا احبک اے معاذ تیرے تے سلامتی ہوئے اللہ ذو جلال دی قسم ہے مینوں تیرے نال محبت ہے مینوں تیرے نال پیار ہے اللہ اکبر کبیرہ تے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ میرے کپڑے دا جناب کنارہ پکڑ کے بٹھا لے ہیں آپ فرما دینے تینوں واقع میرے نال پیار ہے میں کہا ہاں واللہ انی لا احبک اللہ اکبر جی ہاں معاذ پیار ہو مینوں واقع تواڈے نال پیار ہے اللہ اکبر کبیرہ تے سیدنا معاذ فرما دینے بیا جا پھر تیرے واسطے بشارت ہے آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے وجبت محبتی للمتحبین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں ایسے لوگاں واسطے میں رحمان دی محبت واجب ہو جاندی ہے جڑے میں رحمان دی خاطر ایک دوسرے نو مل دے بیٹھ دینے ایک دوسرے دی زیارت کر دینے ایک دوسرے تے خرچہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ کی پتہ چلیا میرے محترم بھائیوں ایک دوسرے نال پیار کرنا تے اللہ واسطے محبت کرنی ہے تے اللہ واسطے اللہ اکبر مطلبی نہیں بننا مفاد پرست نہیں بننا لالچی نہیں بننا آخر ایک نہ ایک دن پتہ چالی جاندہ بندے دا اللہ اکبر کبیرہ پھر بندہ اندہ دفع کرو نو کی نال لے کے آنا ہے او تے لالچی بندہ ہے او تے مطلب پرست ہے او تے مفاد پرست ہے اللہ اکبر کبیرہ یاری اینڈ دی لانی ہے جوے مصطفیٰ نال میرے صدیق نے لائی ہے دو میں آتے تواڈی اس مسجد دے امام مولانا احسان اللہ صدیقی صاحب ماشاءاللہ بڑا زور ماریا بڑا ٹل ماریا ہے تسی سارے انج بیٹھے تو جویں دم کران آیا ہو کھڑ کے کہو سبحان اللہ انشاءاللہ انجی تے گال نہیں پڑھنی اللہ اکبر اے گلا کافی خراب سی اللہ رب العالمین نے شرح صدر فرمایا ہے تو اسی ذرا محبت اظہار کرو انشاءاللہ گالے ایمان دیئے ایمان تازہ ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال خیر میں عرض کر رہے ہیں یاری انج دی لانی ہے جویں میرے پیارے بلال نے مصطفیٰ نال یاریاں لائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ سنیے قرآن فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کیسی یاری والی مثال عظیم و شان یاری ہے خیر میں جلدی عرض کراں پہلا کام میں تقدیر دے بارے مطمئن رہنا ہے عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا ہے دوجا کام میں کہ ہر ایک دے نال محبت اللہ واسطے کرنی ہے جب بغض رکھنا ہے تے اللہ واسطے رکھنا ہے تے تیجا کام کیے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے جیڑا بندہ اللہ نال تے میں رسول اللہ نال ساری کائنات تو ود کے پیار کردہ ہے اللہ ذو جلال ایسے بندے نو ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دین دینے اللہ اکبر کبیرہ ہن ذرا جملے تڑپن والے آنے نے میں صدقے جاواں قربان جاواں ایک دن میری تیری سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے سفر جا رہی ہے نال نبی پاک علیہ السلام دے سیدنا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دو ساتھی سنگی جا رہے ہون تے ایک دوسرے دا ہاتھ پکڑ لیندے نے اس طرح نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ مبارک اندر میرے پیارے عمر نے ہاتھ مبارک دیتا ہے تے سفر ہوندا پہ اللہ اکبر آپ جاندیاں پوچھن لگے عمر دس یار میرے نال پیار کنا ہے محبت کنی ہے عقیدت کنی ہے سیدنا عمر فرما دے نے سونیا ساری
کائنات تو ود کے اگر پیار ہے تے تہاڈی ذات نال پیار ہے ساری کائنات تو بڑھ کے محبت مینوں تہاڈے نال ہے لیکن اپنی جان تو ود بڑھ کے نہیں اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے عمر حجے تے ایمان ہی مکمل نہیں حجے گل نہیں پھر بنی اللہ اکبر تے سیدنا عمر فوراً بولے آپ فرماتے نے سونے آجے اے گل ہے پھر اج دے بعد میں عمر نو ساری کائنات تو ود کے حتیٰ کہ اپنی جان تو ود کے بھی تہاڈے نال محبت ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا عمر دا جملہ سنیا تے آپ نے کی ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں الان یا عمر الان یا عمر عمر ہون ایمان مکمل ہویا جے ہون گل بن گئی اللہ اکبر کبیرہ تو کی پتہ چلے ہے جان جان دیے جائے محمد عربی دی بات آ جانی چاہی دی نبی پاک علیہ السلام دی بات نہیں چھڑنی آپ دی ذات نہیں چھڑنی اللہ اکبر کبیرہ ساری کائنات تو ود کے پیار نبی پاک علیہ السلام نال کرنا آؤ میں تو اڈا منہ میٹھا کرا جاواں سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا ہر نوری خاکی سارے نہ تڑپیا جے جنہوں پیار مصطفیٰ علیہ السلام دے نال ساری کائنات تو ود کے حتیٰ کہ اپنی جان تو ود کے پھر سینے دا ٹھل بھی لائے گا انشاءاللہ ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا تو جو کلمہ پڑھ کے ایک وار جن تینوں تکیا حاجی مصطفیٰ علیہ السلام دی گل کلمہ پڑھ کے ایک وار جن تینوں تکیا ہاں کلمہ پڑھ کے ایک وار جن تینوں تکیا جہنم ہو گئی او دیتے حرام سونیا جہنم ہو گئی او دیتے حرام سونیا ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا اور توجہ سارے نبی آفتاب تے مہتاب سونے سن سارے نبی آفتاب تے مہتاب سونے سن تسی سب دے نواب اچا شان سونیا تسی سب دے نواب اچا شان سونیا ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا اہل حدیث بھائی بیٹھے ہو دیوبندی ساتھی بیٹھے ہو میرے بریلوی بھائی بیٹھے ہو ساڈا سارے دا عقیدہ کی اللہ اکبر اے عقیدے دا اظہار تساں دوویں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہہ کے کرنا ہے توجہ توہین کر دے جیڑا تیری توہین کر دے جیڑا تیری بے ادبی کر دے جیڑا تیری ہاں گستاخی کر دے جیڑا تیری نالے خاکے چاپ دا کھچ دیواں میں اس کافر دی زبان سونیا کھچ دیواں میں جی کٹ دیواں میں ہاں وڈ دیواں میں اس کافر دی زبان سونیا ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا درود پاک دی چھل پا دے ہو آمنہ دے لال محمد پیار نال تڑپ کے پچھلے بھی آمنہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ساری کائنات تو ود کے کرنا ہے ملے گا کی اللہ فرما دے نے میں تو اٹھے سینیاں دے اندر ایمان دی مٹھاس رکھ دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ کتھے یاد آئے نبی پاک علیہ السلام دے یار سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ڈراندے تمکاندے رہے کہنے لگے خبیب اینج کر خبیب اینج کر خبیب اینج کر تیری
تیری خلاصی ہو جانی ہے، تیری جان چھوٹ جانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر اعلان ہو گیا کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی صحابی دا انجام بیکھنا ہے نا، مکے تے فلاں چوک اندر آ جائے، فلاں ٹائم تے آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سولی دا جناب پھندا لٹکا دیتا جاندا ہے تے سیدنا خبیب نو قریب کھڑیاں کر کے ایک بیمان اگے ود آئے، کہن لگا خبیب اتنی گل کہہ دے، کاش آج میری جگہ تے سولی تے میرے پیر و مرشد محمد ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبیب اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ پھڑ سکنا، نہ انہوں نے سولی دے سکنا، صرف اتنا جملہ کہہ دے، کاش آج میں نہ ہوندہ، میری جگہ تے میری مٹھی مدنی سرکار ہوندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نہ ہوندہ، آمینہ دلال علیہ السلام میری جگہ تے ہوندے۔ اتنا جملہ کہہ دے تیری جان چھوٹ جانی ہے، خلاصی ہو جانی ہے۔ تے سیدنا خبیب دا جواب، اپنے گلے دی مالا بنا لو، اپنے متھے دا جومر بنا لو، ایمان دی مٹھاس سی نا۔ اللہ اکبر۔ فرما دینے کافرو بھئی مانو اپنی زبانہ بند کرو، تسی تے کہندے ہو اتنا جملہ کہہ دے، میں خبیب نو تے اے بھی گوارا نہیں، قدم آمینہ دے لال ہون تے اونا قدمہ پاکاں اندر کنڈا بھی لگ جائے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا قاری صاحب۔ قدم آمینہ دے لال دے ہون تے اونا قدمہ پاکاں اندر کنڈا بھی لب جائے، منو تے اے بھی گوارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے نال کی فرما دینے، لستو بالی ہی نا اقتل مسلمن بے ای شکل کانا للہ مسرائی ذالک لذات اے ایمان، ذالک لذات الالہ وَإِن یشاء یبارک فی اوصال شلو ممزئی۔ اوے تے ایک جانے میں خبیب دیاں 100 جانا بھی ہوں دیاں، ایک ایک کر کے محمد عربی تو قربان کر دیندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینو ایمان کہندے نے، ایمان دی مٹھاس ہو تو مل دیئے جدو ساری کائنات تو ود کے آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار کیتا جائے، عقیدت دا اظہار کیتا جائے۔ یارو ذرا سوچو، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ کے لمبے جائیے کیوں، ادھر ادھر جائیے کیوں؟ اللہ ذو جلال دی قسم ہے، جو جے سونے مصطفیٰ نے رحمان نے دوجا پیدا ہی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر محبت دا پیغام دے جاواں، نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ سارے نہیں بولنا، سارے نہیں بولنا، جدا جدا عقیدہ ایمان ہے نا کہ ساڑھے پیر و مرشد محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ انشاءاللہ سینے دا ٹیل لائے گا۔ نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ تھوڑی جی گل بنی ہے، حال گون جانا چاہیے دا، توجہ فرماؤ۔ نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، صحیح سالم ہویاں اکھاں، صحیح سالم ہویاں اکھاں، توجہ رہی تو مزہ بھی آئے گا۔ صحیح سالم ہویاں اکھاں، علی پاک دے بارے دساں، صحیح سالم ہویاں اکھاں، علی پاک دے بارے دساں، لب لگے یا ختم ہوئی، آئے لب لگے یا ختم ہوئی، دو میں ہاتھ چکنے جے، لب لگے یا ختم ہوئی، پھر پیڑ وکھا مینو۔ نبی ورگا زمانے، اے ساڑی دعوت ہے، اے ساڑا پیغام ہے، اے ساڑی میسج ہے، اے ساڑی فکر ہے۔ اللہ اکبر کی جان جان دیے جائے، مل کے بولو محمد عربی دی بات آنچ
نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینو زماد ازدی علاج لی آیا سی، زماد ازدی علاج لی آیا سی، ہاں انہیں اپنا ہی کرایا سی۔ خطبہ پڑھ دیا کلمہ پڑھے، خطبہ پڑھ دیا کلمہ پڑھے، ایسی تقریر وکھا مینو نبی ورگا زمانے تھے، نبی ورگا زمانے تھے۔ بھائی جی میں ادھر ادھر کیوں نہیں جاندہ، ساڈا سوال ہے۔ نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینو۔ صبح جدو لوگ مل کے کہن مولوی راتی کی کہہ گئے اسی تے آئے نہیں، ٹائم نہیں ملیا، تسی کھڑک کے دڑ کے کیا جے نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینو، جدو لب سونے لایا سی، جدو لب سونے لایا سی، اللہ لشکر رجایا سی، اللہ لشکر رجایا سی۔ محبت اظہار کریا جے جابر دی ہانڈی ورگی، جابر دی ہانڈی ورگی کوئی تاثیر وکھا مینو، نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینو۔ توجہ فرماؤ، میں جلدی جلدی کران خیر۔ تیجا کم کی کرنا ایمان دی مٹھاس چاندے ہو، ساری کائنات تو ود کے پیار محمد عربی نال کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا کم آمینہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے جیڑا بندہ کفر دے اندر جانا اس طرح ناپسند سمجھے جس طرح آگ دے اندر جانا اس نو چنگا نہیں لگدا، اللہ اکبر، اس طرح کفر میں ناپسند جانے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرما دے نے ایسے بندے نو اللہ ذو جلال ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے ایک محبت بری گل سناواں۔ ہرقل بادشاہ عیسائی تے ابو سفیان علیہ مسلمان نہیں سنو رضی اللہ تعالیٰ نو۔ ہرقل بادشاہ دے دربار ابو سفیان کھڑے نے تے ہرقل دا سوال کیے۔ ہرقل آندہ ہے ابو سفیان اے دس جڑا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دا جا رہے ہیں او ود دے جا رہے نے یا کٹ دے جا رہے نے، تعداد بڑھ دی جا رہی ہے یا کم ہون دی جا رہی ہے، ایک جماعت بڑھ دی جا رہی ہے یا بالکل کٹ دی جا رہی ہے۔ ابو سفیان اندہ ہرقل او تے ڈیڑھ با دن ود دے جا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک تعداد ایک جماعت بن گئی، ایک جتھا بن گیا ہے تے ہرقل بادشاہ اندہ کذالک امر الایمان حتی یتم ایدیتنا ایمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور سوال کیتا ہرقل نے، آندہ ہے ابو سفیان اے دس جیڑا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دیں وہ کدی پرت کے بھی گیا ہے کہ نہیں، کدی انہیں توکھا بھی دیتا ہے کہ نہیں، کدی مرتد بھی ہویا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ابو سفیان آندے نے ہرقل پرتن دی مرتد ہون دی گل تے بڑی دور دی ہے، او تے نبی پاک علیہ السلام دی بات تے اپنی جانا قربان کر دیں دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ہرقل آندہ کذالک الایمان، ایمان ایسے چیز دا نام ہے جدو ایمان سینیا چ رچ بس جاندہ ہے پھر بندہ اپنی جانا دیاں بادیاں لگا دیندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا میرے محترم پیارے بھائیو نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جڑا بندہ کفر نو ناپسند جاندہ ہے ایسے بندے نو اللہ ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دیندے نے، لذت نصیب فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار سی، انہوں رومیہ نے نا گرفتار کر لیا، نصرانیہ نے، رومیہ نے، تے کہن لگے اے عبداللہ تنصر عیسائی ہو جا، اور 80 بندے بھی گرفتار کیتے تے سیدنا عبداللہ فرمانے نے جان جا سکتی ہے دین اسلام نال غداری نہیں ہو سکتی، جان تے جا سکتی ہے
عیسائیت نو میں قبول نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. انہاں وڈا سارا دیگچا منگوایا, کڑایا وچ تیل پایا, خوب گرم کیتا. جدو تیل دے خوب تپن دی آواز آئی, رنگ سرخ ہویا. او جو 80 مسلمان گرفتار سن ایک ایک کر کے لیا کے وچ سٹے, ہڈیاں الگ گوشت الگ. کہن لگے عبداللہ دیکھ اے جے تیرا انجام, تنصر عیسائی ہو جا. عبداللہ فرماندے نے جان جا سکتی ہے محمد عربی نال غداری نہیں کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اگے ودیا, کہنے لگا عبداللہ عیسائی ہو جا, تنہوں اپنی بادشاہ چو حصہ دیاں گا, اپنی بیٹی دی شادی تیرے نال ہو جائے گی. اللہ اکبر. تے سیدنا عبداللہ فرماندے نے کسے قیمت بھی سودا گوارا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تے تھوڑی دیر دے بعد نا پیارے عبداللہ رو پے, اکھاں چوں آنسو آگئے. عیسائی ایک دوسرے ان کہنو گل بن گئی, ڈر گیا, من گیا, رو پے. تھوڑی دیر دے بعد عیسائی بڑے خوش, کیوں دیکھو عبداللہ دا جواب ہل جو گیا ہے, رو پے. عبداللہ جواب سنی تے سبحان اللہ دی چھل پئی. عبداللہ فرما دینے تسیاں جو عیسائی ہو جا, مینو رون اس گل دا ہے, اج تے میرے کول ایک جان ہے, 100 جانا بھی ہوندیاں دین اسلام تو ایک ایک کر کے قربان کردہ جاندہ. اے جے ایمان, اے جی تو سینے جا جے مٹھاس مل جے, پھر ہاتھ کڑیاں دی پرواہ نہیں, جیلاں دی پرواہ نہیں, سولیاں دی پرواہ نہیں, بمباں دے تماکیاں نال چھلنی کر دیتا جائے پھر بھی پرواہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. خیر کہنے لگے عیسائی ہو جا. عبداللہ فرما دینے کسے قیمت بھی سودا وارے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک عیسائی اگے ودیا, کہنے لگا عبداللہ میرے متھے دا بوسا لے, میں تینوں چھڑ دیا. عبداللہ فرمان لگے انج نہیں ہونا, میں مسلمان, میرے سینے چ ایمان, بوسا عیسائی دا تیرا نہ منے. پھر عیسائیاں نو ایک مسلمانہ دی ہمدردی یاد سی کہ ایک مسلمان پریشان ہوئے تے سارے مسلمان پریشان ہو جاندے نے. کہن لگا ہے عبداللہ میرے متھے دا بوسا لے, او عیسائی او جڑے مسلمان تیرے ساتھی نے قیدی بنائے نے مسلمان, او نانو بھی چھڑ دیاں گے تے تیری بھی خلاصی ہو جائے گی. ہن عبداللہ نے سوچیا کہ ایک بوسے دی وجہ تو میرے پیارے مسلمانہ دا اللہ اکبر کبیرہ اونا دا انجام اچھا ہو رہا, خلاصی ہو رہی ہے, رہائی میری ہے. مجبوراً بوسا لیا, او بھی نال لے تے آپ بھی سیدھا سیدنا عمر دے دربار عالیہ سارا جا کے واقعہ بیان کیتا. تے میں پڑھ رہا سی تاریخ دیاں کتاباں. فقام الیہ عمرو, ایمان ہوئے تے اللہ انج پروٹوکول دین دینے. فقام الیہ عمرو, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے ملے, کھڑے ہوئے, استقبال کیتا. فقبل رأسہو, تے سیدنا عبداللہ دے متھے دا بوسا امیر المومنین عمر نے لیا. اللہ اکبر کمیرہ. اے عبداللہ بڑا چنگا کم کیتا ہے, اسلام دی کانڈ نہیں جلائی, بڑا چنگا کم کیتا ہے, کفر اندر نہیں گیا. اللہ اکبر کمیرہ. لہذا میرے محترم پیارے بھائیو, چوتھا کم کی ہے کفر نو پسند نہیں کرنا, کافران نال یاریاں نہیں لانیاں, کافران دیا تعریفاں نہیں کرنیاں, انہاں نال یاریاں دیا پینگاں نہیں پانیاں. اللہ اکبر کمیرہ. پنجواں تے آخری کم تے میرا سلام آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے, ذاکا تعمل ایمان من رضی باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبی. سنو آپ فرما دینے ایسے بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لے ہے, ایمان دی مٹھاس ایسے بندے نو مل گئی. کیڑے بندے نو؟ جڑا اللہ دے رب ہون تے راضی, مشکل کشائے تے اللہ, حاجت روائے تے اللہ, داتا دستگیر تے ایک اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جڑا اس عقیدے تے راضی ہوں گے ہیں, و بالاسلام دینن, دین اسلام دے دین ہون تے راضی ہو گیا. تے آخری گل و بمحمد نبی, آمینہ دلال علیہ السلام دے آخری نبی ہون تے جڑا بندہ راضی ہو جائے, اللہ ذوالجلال انہوں ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دیں دینے. آخری نبی مصطفیٰ علیہ السلام نے ایدے اندر ڈنڈی نہیں جے مارنی, لچک نہیں جے دینی, ٹھلیاں مٹھیاں گلاں نہیں کرنیاں. اللہ اکبر کبیرہ. کھڑک کے دڑک کے کہنا ہے قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی آنا
اس عقیدے تے جان جڑا دے دے عقیدہ پختہ بنا لے جو راضی ہو جائیں فرمایا ایسے بندے نو اللہ ذو جلال ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دیں دینے اللہ اکبر کبیرہ سورت سب تو وقت سونے دی سورت سب تو سیانے آندے نے اینڈ چنگا ہونا چاہیے ہے تے اینڈ اپنا چنگا کریا جے سورت سب تو شیخ محترم سورت سب تو وقت سونے دی سورت سب تو بڑا میٹھا جملہ ہے سورت سب تو وقت سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی سورت سب تو وقت سونے دی اب مرزا کانا بھائی مانا دا میں نبیاں تے کاکھ ہے نہیں تے نبی تے ساری کائنات تو سونا ہوندہ ہے نبی تے ساری کائنات تو سونا ہوندہ ہے سورت سب تو وقت سونے دی عزیزہ نے گرامی توجہ فرمایا جے دنیا آخرت بن جائے گی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی سیرت سامنے رکھ سونے دی سورت سب تو وقت سونے دی تڑپن والا جملہ جے منو خوشی ہے بہت زیادہ تینوں خوشی ہے بہت زیادہ جنوں خوشی ہے نا دو میں ہاتھ چوک کے سینے دا ٹیل لا کے سبحان اللہ کہے گا سانو خوشی ہے بہت زیادہ کیوں نبوت قیامت تک سونے دی